ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میدان حشر میں جب مصیبتیں تمہیں گھیر لیں گی، پریشانیاں تمہیں چاروں طرف سے آ لیں گی، ماں باپ اولاد کے نہ بنیں گے، اولاد ماں باپ کی نہ بنے گی، بیوی اپنے خامن کی نہ بنے گی، خامن اپنی بیوی کا نہ بنے گا، رشتہ دار کا رشتہ دار کوئی نہیں، یار کا یار کوئی نہیں، دوست کا دوست کوئی نہیں، کسی کا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او لوگوں اس دن بھرے ہوئے میدان میں، اس گھبراہٹ والے میدان میں تم میرے ہو میں تمہارا ہوں۔ دوست آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل ایم ڈی حمزہ سنبلی پر۔ دوست آج کے قاری حانی ملتانی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے اللہ رب العزت نے حوروں کو کس چیز سے پیدا کیا۔ اس بیان کو توجہ سے سماعت فرمائے، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستوں مل کر سنتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اس دن کام آئے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میری سنتوں کو زندہ کیا کرو، میرے طریقہ کار پہ عمل کیا کرو۔ میں نے تمہیں ہر چیز کا نمونہ دے دیا ہے، نماز کا نمونہ دیا، روزے کا نمونہ دیا، حج زکات کا نمونہ دیا، شادی کر کے میں نے دکھلا دی۔ اگر تم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو، تم فاطمہ کے ابا کا طریقہ کار دیکھو۔ اگر تم نے اپنی شادی کرنی ہو، تیری بیوی تجھ سے عمر میں بڑی ہو، تم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خامن کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہیں خاندان کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہو، تم مکے کے اندر مارنے والے ابو لہب کو دیکھو، نبھانے والے کالی کملی والے کو دیکھو۔ ہر موڑ پہ تمہیں نمونہ ملے گا۔ اگر تم کسی کافر کی حکومت میں رہتے ہو، تسلط تمہارے اوپر کسی کافر کا ہے، اقتدار کافر کا ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تو مسلمان ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 13 سالہ میری مکی زندگی کو سامنے لے آؤ، میں نے ابو جہل عتبہ شیبہ کے سامنے مار کھائی، ایمان زندہ کیا۔ پھر یہ نہیں کہ تم بھی ساتھ ساتھ بدل جاؤ۔ کیسے بدل جائیں؟ جو بدل گیا وہ بات نہیں۔ لوگوں نے مذہب کو کپڑے سمجھ رکھا ہے، سردی کے کپڑے اور گرمی کے کپڑے اور۔ یہ نہیں بدلا کرتا، کون بدلے؟ دستور خدا کا ہو، نافذ کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، بدلے گا کون؟ آج طریقہ کار مطلب پرستی کا ہے، جس مسئلے کا مطلب ہوا وہ لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ رب کائنات کی قسم مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے، آپ کی اپنی سیرت کا کیا کہنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایسی سیرت بنائی، آج تک دنیا ان کے مقابلے کی پیدا نہ کر سکی۔ لا الہ الا اللہ۔ جرأت دیکھیں آپ، بہادری دیکھیں آپ، کیسے کیسے لوگ پیدا کیے۔ جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان، 2.5-3 برس تک درختوں کے پتے چبا چبا کے گزارے کرنے والے مسلمان، مجھے اور آپ کو کیا قدر ہو اس دین کی۔ صبح اٹھ کر کے چیکنے چیکنے ناشتے کرنے والوں، جاؤ گنبد خضرا کے مکے سے کبھی پوچھ کے آؤ، کالی کملی والے مکے کے اندر تیرے 2.5 برس کس طرح کٹے۔ درختوں کے پتے نہ ملے صحابہ کرام اور صحابیات کو، اور ایک بھی اللہ والا ایسا نہیں جس نے دکھوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا، ایک بھی نہیں۔ ادھر سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا مقابلے کے لیے۔ اس تحریک کو ختم کرو، یہ نئی نئی چیزیں لایا ہے ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنے کے لیے۔ قرآن کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں وضاحت کی، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ
مرضا ولهم عذاب علیم. ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں خلجان پڑا ہوا ہے، ان کے دل زنگنود ہے، ان کے دلوں میں گرد و غبار ہے، ان کے دلوں میں اسلامی نظام کے بارے میں صفائی سچائی نہیں. اگر سب سچے ہوتے اور صاف دل والے مسلمان ہوتے، آج یوں مرتے جیسے یہودیوں سے آج مسلمان مار کھا رہا ہے، جن پر خدا کا غضب آیا. فرمایا وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ. اللہ فرماتے میں نے یہودیوں پہ غضب نازل کر دیا، ہمیشہ کے لیے ذلت نازل کر دی، مسلط کر دی. آج مسلمان چھپتا پھرتا ہے، یہودی ان کے اوپر دندناتا پھرتا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ کبھی تو سوچو، کبھی تو غور کرو. اصل بات یہ ہے یا یہودی بدل گئے یا مسلمان بدل گئے. مسلمان ہو کر کافر کے سامنے سے بھاگتا ہے. تیسری مرتبہ فلسطینی مسلمان بھاگے ہیں، کہاں جائیں گے؟ اور ابھی تمہیں تو قصہ اور کہانی معلوم ہوتا ہے، جب اپنے اوپر وقت آتا پھر پتہ چلتا ہے. مکان کے پیچھے لگنے والوں، دکان کے پیچھے لگنے والوں، رات دن کارخانے کا فکر کرنے والوں، رات دن نوٹوں کے چکر میں رہنے والوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے کب پیدا کیا تھا، تو ایک دکان کی 2 بنا، 2 کی 4 بنا، ایک فیکٹری کی 2 بنا، 2 فیکٹریوں کی 4 بنا. میں نے تجھے اس لیے ہرگز پیدا نہیں کیا. فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول. میرا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھتے دکھائی دیتے ہیں، تجھے ہر وقت قارون کا خزانہ درکار ہے. پوری نہیں ہوتی، لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے، کروڑ مل جائے تو ارب چاہیے، ارب مل جائے تو خرب چاہیے. پوری دنیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر دو پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے. تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اپنی زندگیوں کو عارضی زندگی سمجھو، فانی زندگی سمجھو، ناپیدار زندگی سمجھو. ایک وقت آنے والا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ایسا وقت آئے گا نہ اسے زندگی کہو گے نہ موت آئے گی. تو علماء کرام نے 3 درجے بنائے ہیں سیرت النبی کا حاصل، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ، نچوڑ. فرمایا عظمت نبی، عظمت النبی یعنی آدمی کے دل میں سرکار مدینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہو، اتنی عظمت ہو، اتنی بلندی ہو، اتنی برتری ہو، اتنی شان ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے بال دولت اولاد ماں باپ بیوی تخت و تاج سب سے زیادہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہے. یہ یقین بن جائے. اتنی بڑی عظمت ہو یتیم مکہ کی. فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. مسلمانوں نبیوں سے اکرام کرایا گیا، نبیوں سے احترام کرایا گیا. کالی کملی والے کا تم احترام نہیں کرتے. اور احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ نے گھر میں میلاد کا جلسہ منعقد کر لیا، چلو حق ادا ہو گیا. یا 12 ربیع الاول کے جلوس کے ساتھ ہو کر کے 4 گانے کنجریوں کے گا لیے یا سن لیے. بڑے خوش ہو رہے ہیں مسلمان، حق ادا جی
اب کہ میری دکان سب سے زیادہ سجی ہوئی تھی، اور بدبخت کبھی یہ بھی سوچا کہ تیری قبر سج گئی یا برباد ہو گئی. بازار کے سجانے سے کیا بنتا ہے؟ میدان حشر کو سجا، اپنی قبر کو سجا، اپنی آخرت کو بنا. بے شمار مورخین کے نزدیک، علماء کے نزدیک پیدائش کی تاریخ بلکہ 9 ربیع الاول ہے، اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں. ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمانوں کا مکمل عقیدہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. تجھے شرم آنی چاہیے، بلال رو رہا ہے تو ناچتا پھرتا ہے. تجھے کب شرم آئے گی؟ فاطمہ الزہرا کا ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، تو ڈھول بجاتے پھرتا ہے. کسی طریقے سے بھی تیرے لیے یہ مناسب نہیں. عظمت کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا قرآن کا حکم ہے میرے محبوب کی عظمت کو برقرار رکھو اپنے دلوں میں. ساری کائنات سے زیادہ، ساری اولاد سے زیادہ، سارے رشتہ داروں سے زیادہ. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. کسی جماعت کا فتویٰ نہیں، دیوبندی بریلی کا مسئلہ نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک معیار مقرر کر دیا، ایک کسوٹی مقرر کر دی، ایک حد بتا دی. فرمایا او لوگوں، ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتا وہ آدمی جس کے نزدیک میری ذات، اولاد سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں میں. اب ہمیں اپنی شکلوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری شکل سے حضور راضی ہوں گے یا ناراض. ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے لباس کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض. ہمارے عقائد کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض. اس بات کا فکر تو صحابہ کرام نے کیا. مدینے سے روانہ ہوئے ہیں نہتے مسلمان، غریب مسلمان، درختوں کے پتے چبانے والے مسلمان. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مصعب بن عمیر کو دیکھا جو اتنا امیر گھر کا بیٹا تھا، ایک ایک دن میں 200 کے 2 جوڑے بدلا کرتا تھا، اتنا فلیل میں ڈوبا رہتا تھا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے مدینہ میں مصعب بن عمیر کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک چادر تھی، کرتا نہیں، سلوار نہیں، تہمند نہیں، اور کب ایک چادر ہے جو سر سے پیروں تک لپیٹ رکھی ہے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابی کا یہ لباس دیکھ کر. اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے. دھاگا نہیں ملتا کپڑا سینے کے لیے، کانٹے چبھو رکھے ہیں. یہ نہتے مسلمان، غریب مسلمان. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پاک میں آواز لگائی اَلَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں بلایا میدان جہاد میں آؤ. جب سے مسلمانوں نے میدان جہاد چھوڑا ہے نا، ذلت کی موت مر رہے ہیں، رسوائی کی موت مر رہے ہیں، جانوروں کی موت مر رہا ہے مسلمان. یہ جاہدو 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 جو قرآن کریم میں ہے، یہ مسلمان کے لیے اور کس کے لیے؟ تم نے اس کا مطلب جاہدو کا معنی 2 شادیاں سمجھا؟ تم نے جاہدو کا معنی بڑا کارخانہ سمجھا؟ تم نے جاہدو کا معنی لاکھوں روپیہ سمجھا ہوا ہے؟ جہاد
فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے جان قربان کر اور اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کر. دو مسلمان نوجوان مکہ مکرمہ میں گرفتار ہیں، کافروں کے پاس ہیں. اندازہ لگاؤ ملتان کے لوگوں، مکہ مکرمہ سارا کافروں کا، سارے کا سارا مشرکوں کا مکہ ہے. اقتدار ان کا، حکومت ان کی، دولت ان کی. دو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. پکڑ کر تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے، سولی چڑھانے کے لیے لے آئے، میدان میں کھڑا کر دیا. عتبہ موجود ہے، شیبہ موجود ہے، ولید ابن مغیرہ موجود ہے، امیہ ابن خلف موجود ہے، عمر ابن حشام موجود ہے، ابو لہب موجود ہے، سارا مکہ موجود ہے. سامنے ابو سفیان آیا جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا. کہنے لگا ابو سفیان بولے آ گناہگاروں مسلمانوں. ابو سفیان بولے اور گناہگاروں مسلمانوں، تمہاری قتل گاہ ہے یہ، اسے میلہ نہ گردانو. تم نے اس کو میلہ سمجھا ہوا ہے. اگر تم اسلام کو چھوڑ دو، اگر تم ایمان کو ترک کر دو، اگر تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو، اگر تم قرآن کا انکار کر دو، ایمان کا انکار کر دو، تو کہتا رہائی دیں گے تم دونوں کو اور خوشحال کر دیں گے. تمہیں دیں گے اتنا کہ مالو مال کر دیں گے، تمہیں بڑا مال دیں گے، ہم تمہیں اپنی بیٹیاں دے دیں گے، دولت دے دیں گے، بہت بڑا آدمی بنا دیں گے. آؤ کالی کملی والے کا دامن چھوڑ کر ہم میں شامل ہو جاؤ. آج کا اگر وقت ہوتا تو ہم نے دیر لگانی تھی اور مسئلہ بھی خود ہی بنا لیتے. کہتے جی یہ مذہبی گل ہو رہا ہے، سیاسی گل ہو رہا ہے. یہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جن کو تم پڑھے لکھے لوگ کہتے ہو، یہ اصل میں مذہب کے چور ہیں. یہ تمہیں غلط راستہ دکھاتے ہیں. جی مذہب ہو سے تو سیاست ہو سے، یہ جھوٹ کتنا بول لو کوئی گل نہیں. دونوں نوجوانوں کو بار بار کہتا ابو سفیان آؤ، انکار تم کر دو تمہیں سب کچھ میں دوں گا. بار بار کہتا ابو سفیان بولے او گناہگاروں مسلمانوں، آؤ میدان میں، چھوڑ دو ان باتوں کو. تمہاری قتل گاہ ہے یہ، اسے میلہ نہ گردانو. تمہیں سولی پہ چڑھائیں گے، تمہارا ریزہ ریزہ کر دیں گے، تمہارا قیمہ بنا دیں گے. تم کتنے خوبصورت ہو، تم کتنے حسین ہو، تم کتنے قداور جوان ہو. اور نوجوانوں اپنی جوانی پہ ترس کھاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ. مال دیں گے بڑا، بیٹیاں دیں گے تمہیں اپنی. لا الہ الا اللہ. دونوں نوجوان مسکرائے. اللہ غنی گلے میں پھاندی کا پھندا ہے، پھانسی کا پھندا پڑا ہوا ہے. سامنے سارا مکہ موجود ہے، موت سامنے منڈلا رہی ہے. دونوں کے دونوں کہنے لگے اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر، اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر ملے اسلام کے بدلے ہم تھوک دیں اس پر. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مقابلے میں، محبت کے مقابلے میں، اطاعت کے مقابلے میں، اور حضور کے لائے ہوئے قرآن کے مقابلے میں، دین و ایمان کے مقابلے میں اگر تم دولت لاتے ہو، ہم دولت پہ تھوکتے ہیں، ہم تمہاری خوبصورت بیٹیوں کے منہ پہ تھوکتے ہیں. سرکار مدینہ کے جوتے مبارک کی توہین گوارا نہیں.
ورگے سمجھدار نہیں سن. سمجھدار ہوندے نا ہاتھ مار لینا سی. کم کر جاندے اپنا. آج ہیرا پھیری سے کون بعد آیا؟ کس نے توبہ کی کہ یہ 12 ربیع الاول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، وفات شریف کا مہینہ، چلو اس مہینے میں رشوت نہ لو. کس نے زنا سے توبہ کی، اس مہینے میں بدکاری نہ کرو، اس مہینے میں جوا نہ کھیلو، اس مہینے میں شراب نہ پیو، اس مہینے میں جھوٹ نہ بولو. کس نے توبہ کی؟ میرے خیال میں تو ایک آدمی بھی ایسا نہیں جس نے یہ سوچا ہو مالک کائنات تیرے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، میں اس خوشی میں فلاں گناہ سے توبہ کرتا. یہ تو وہی لوگ تھے جنہوں نے اس طرح سے قربانی دی ہے. اللہ اکبر. جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان، ہتھیار نہیں، سواری نہیں. اندازہ لگا ساری فوج کا سامان دیکھو، ساری فوج کا سامان دیکھو، پورے لشکر محمدی کا سامان دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے، 8 شمشیریں. پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. چند 8 تلواریں، ساری کی ساری 8 تلواریں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے لشکر کے پاس. عجیب سا لشکر ہے، عجیب سا انداز ہے. کیا کہنا ہے اس لشکر کا جن کے پلے سواری نہیں، سوار نہیں، ہتھیار نہیں، لیکن وہ میدان میں آئے ہیں. ادھر میدان لگا، ادھر ایک مائی آ نکلی اور مائی نے آ کر کیا یقین ہے اور کیا آخرت سے وابستگی ہے. عجب لشکر بنا ہوا ہے. آج تو مرد پھرتے نا دھکے کھاتے ہوئے، یہودیوں کے سامنے سلام کرنے والوں، عیسائیوں کے سامنے جھک کر سلام کرنے والوں. جب سے تم نے خدا کا دروازہ چھوڑ کر قبروں پہ جھکنا شروع کیا، خدا نے پوری دنیا کے سامنے تمہیں جھکا دیا. اللہ پاک غیرت والے ہیں، اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے. اور میرے بندے، میں نے تجھے یہودی کے سامنے نہ جھکایا، میں نے قیصر و کسریٰ کے شہنشاہوں کے سامنے تمہیں جھکنے نہ دیا، فارس والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا، افریقہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا، امریکہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا. اور آج تم مٹی کے قبر جس ولی کو، جس بزرگ کو، جس پیر کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے 3 گز نیچے رکھ کر مٹی ڈالی تھی، اس کے سامنے خود جھکے کھڑے ہو. فرمایا پھر تجھے جھکنے کی عادت پڑ گئی، اب جھکتا ہی مرے گا. مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مردوں کا تو کیا کہنا، تو عورتوں کو دیکھ. ام عمارہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، 90 سال کی بوڑھی عورت، 90 سال کی مائی. جب آواز آئی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، آؤ میدان میں جان مال قربان کرو. بس اب مسلمان کے بس کی یہ بات نہیں رہی. مسلمان اب اس چیز سے بھاگتا ہے، جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے. ورنہ ایک وقت ایسا تھا، صحابی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، غریب ہے، مفلس ہے، نادار ہے، مسکین ہے، دنیا کے اعتبار سے بڑا مسکین تھا، مگر حقیقت میں بڑا امیر ترین آدمی تھا. کیسے؟
بالکل مکان نہیں ہے غریب کا، جھوپڑی بھی نہیں اپنی. رحمت دو عالم، سید دو عالم، جان دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رحمت والا ہاتھ سینے پہ رکھ کے فرمایا تیری شادی ہوئی؟ تیری شادی کا کوئی بندوبست ہوا؟ نے کہا یا رسول اللہ میری شادی؟ جی ہاں. فرمایا میں تو غریب آدمی ہوں، روٹی نہیں، کپڑا نہیں، گھر نہیں، بار نہیں، دھن نہیں، دولت نہیں، کچھ بھی نہیں، میری شادی کون کرے؟ سنو کان کھول کر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری شادی میں کروں گا، جس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں محمد الرسول اللہ ہوں. میں کروں گا تیری شادی. عرض کی اچھا جی مجھے کون دے گا؟ شکل کا بھی میں اچھا نہیں، دمڑی دھیلا میرے پاس نہیں، ساز و سامان نہیں، کچھ بھی نہیں. فرمایا اچھا پہلے تیری منگنی کرتے ہیں. سبحان اللہ، وہ کتنا مقدرہ والا جوان ہوگا جس کی منگنی حضور فرما رہے ہیں. ہاں تیری منگنی ماما کرے گا، چاچا کرے گا، ماسی کرے گی، نانی کرے گی، خالہ کرے گی. صحابہ وہ ہیں جن کی منگنیاں بھی حضور نے فرمائی ہیں. فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس لڑکی ہے، مجھے پتا ہے، میری طرف سے جا کے پیغام دے کہ مجھے کالی کملی والے نے بھیجا ہے. یہ گیا اور جا کر اس نے آواز دی. وہ باہر نکلا کہ بھائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے تیری لڑکی کے بارے میں کہ میرے ساتھ نکاح کر، حضور نے مجھے بھیجا ہے. تیرے میرے ورگا ہوندا نا اس ویلے آندا ہے میں جاننا جی نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حضور نے انہاں گلاں دا کی پتا ہے جی، میں دساں گا انہاں نوں بھئی یہ کام کیداں ہوندا ہے. سیاستدان لوگ نہیں سن نا. اسی وقت نوجوان کہنے لگا مجھے مالک کائنات کی قسم ہے، رحمت دو عالم کا رشتہ مجھے منظور ہے، اس لیے یہ اولاد بھی میری نہیں حضور کی ہے، میں بھی حضور کا، میرا مکان بھی حضور کا، یہ سارا ساز و سامان کالی کملی والے کا ہے، میرا نہیں. وہ چلا گیا راضی ہو کر، جا کر لگا جی کام بن گیا. فرمایا اچھا کچھ تیاری بھی کرنا تھوڑی بہت ہی. انہوں نے کہا جی آپ نے تو پہلے آپ سے عرض کر دیا تھا، اپنے پلے ہی کچھ نہیں، تیاری کائے کی کریں. اللہ اکبر. ہائے آج کسی رشتہ دار کو رشتہ دار کہے گا، کسی کو کوئی عزیز اقربا میں سے کہے گا، دوست میں کہے، دوستوں میں سے کہے گا بھائی فکر نہ کرنا جتنی لوڑ ہوگی بے شک لے لویں. مگر یہ وہ نوجوان ہے، فرمایا جا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جا، عثمان غنی کے پاس چلا جا، جا کر 300 درہم قرض لیا اور تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا، تیرا ضامن میں. وہ کتنے مقدروں والے لوگ ہوں گے جن کے ضامن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے. لے آیا پیسے، برتن خریدے، کپڑا خریدا، جھونپڑی کا انتظام کیا، مدینے کے بازاروں میں خوشی خوشی پھرتا ہے. لو بھائی میری بھی شادی کا وقت آ ہی گیا، میری بھی کوئی گھر والی بنے گی، میں بھی کسی کا خامد بنوں گا، اللہ اولاد دے گا، وہ ابا کہہ کے بلائیں گے، میں بیٹا کہہ کے بولوں گا، میں کندھے پہ اٹھاؤں گا، میں پیار کیا کروں گا. دل کی دنیا بسائے پھرتا ہے، دوڑا دوڑا پھرتا ہے. یکدم آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، میدان جہاد میں. کفر نے اسلام کو للکارا ہے. اب اس صحابی کو چاہیے تھا نا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا اور جا کے کہتا کیوں سائیاں کیویں حکم ہے، اے کام میں تو ہی کرایا ہوا، تسی کرایا. آنکھوں میں شادی والا پروگرام بنا، آنکھاں میں ادھر چلا جاواں، گیا ہی نہیں. کبھی عاشق بھی اپنے معشوقوں سے پوچھا کرتے ہیں کہ ہن کیویں کراں میں. عاشق بھی کبھی پوچھا کرتے ہیں
مدینے کے دکانداروں کے پاس گیا, ملت کر کے کہنے لگا برتن واپس کر لو, کپڑا واپس لے لو, جھونپڑی کا انتظام جتنا خریدا تھا ملتیں کرتا پھرتا واپس لے لو. اور کیا بات ہوئی؟ تیری تو شادی کا پروگرام تھا. کہنے لگا میرے رب نے مجھے بلایا ہے, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. میرے رب نے مجھے بلایا, میرے پروردگار نے مجھے بلا لیا. کفر چڑھ کے آئے, کفر اسلام کو مٹانے آئے, میں شادیوں میں لگا رہوں, میری غیرت گوارا نہیں کرتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہی نہیں. میں نے بتایا نا, عاشق نہیں پوچھا کرتے محبوب اب کیا کریں. جھوٹے ہیں ہم لوگ, عاشق نہیں ہیں, جھوٹے ہیں, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. عاشق یوں کیا کرتے ہیں کبھی. برتن واپس کر دیے, کپڑا واپس کر دیا, پیسے بنائے, گھوڑا خریدا, تلوار لی, مسلمان مجاہدین کے ساتھ ساتھ چلا گیا. یہ لکھا واقعات میں, سلام کرنے بھی نہ آیا, حضور کو پوچھنے بھی نہ آیا. علماء نے لکھا ہے کسی نے پوچھا اور تیری شادی کا پروگرام تھا کدھر چلا ہے؟ کہنے لگا میں ایسی شادی نہیں کیا کرتا کہ رب بلاتا رہے میں سیرا باندھے کھڑا رہوں. میں ایسی شادیاں نہیں کیا کرتا. آ گیا ہوں میدان جہاد میں, آگے بڑھا, بڑھتا بڑھتا تلوار لے کر کفار کے جمگٹے میں جا نکلا. علماء کرام نے لکھا ہے ایک نہیں, دو نہیں, 80 کے قریب بدن پہ زخم آ گئے, سارا بدن کٹ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میدان جہاد میں. حضور کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ وہ تو بیچارہ شادی میں لگا ہوا ہوگا, میں نے پیسے دلوائے, میں نے منگنی کرائی, میں نے رضامندی کرائی, وہ تو غریب شادی میں لگا ہوگا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام لے کر پوچھا ہے, اللہ اکبر. اور مسلمانوں, ان جوانوں کے کتنے بڑے مقدر ہوں گے جن کو حضور یاد فرما رہے ہیں. فرمایا جلیبیب کہاں ہے؟ جواب ملا میدان جہاد میں پڑا ہوا ہے, تڑپ رہا ہے, آخری وقت ہے. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. بے شمار زخم ہے, نڈال ہوا پڑا ہے, آخری وقت ہے. علماء نے لکھا ہے سارے بدن پہ اتنے زخم آئے, پہچانا نہیں جاتا تھا, سنجانا نہیں جاتا تھا. بہن نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا. آواز لگی, حضور نے پوچھ لیا کہاں ہے؟ جواب دیا میدان جہاد میں پڑا ہے, سب سے آگے ہو کے لڑا ہے. فجرحت جرحا شدیدا, شدید زخمی پڑا ہے. اور دیکھو اس کا مرتبہ, ارے مرتے تو تمہارے سامنے بھی ہیں. 36 آدمی موٹروں کے ایکسیڈنٹوں میں مر رہے ہیں, عورتوں کے معاملے میں قتل ہو رہے ہیں, دولت کے بارے میں قتل ہو رہے ہیں, دشمنیوں میں قتل ہو رہی ہیں. اس نوجوان کا مقدر دیکھو. حضور کریم نے فرمایا جلدی کرو, اس کو اٹھا کے لاؤ. یوں زمین پہ آپ تشریف فرما ہو گئے اور صحابی کو اٹھا کر کے صحابہ لائے ہیں. رحمت والی گود پھیلا دی, جھولی پھیلا دی, زخمی سر صحابی کا اپنی رحمت والی جھولی میں رکھ لیا. اور مسلمانوں کوئی آپریشن روم میں مرے گا, کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا, کوئی کوٹھی میں مرے گا, کوئی بنگلے میں مرے گا, کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا. قربان جاؤں اللہ والے, تیرے مقدر پہ تو آخری سانس حضور کی رحمت والی جھولی میں توڑ رہا ہے.
اور یوں لکھا ہے کہ بے ہوش پڑا تھا، جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کے رکھا نا تو ہوش آیا تھوڑا سا، یوں حضور کا دیدار کر کے مسکرانے لگا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگا میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی، میری حسرت پوری ہو گئی، میری آرزو پوری ہو گئی، میری کائنات آباد ہو گئی، میرا دین دنیا ٹھکانے لگ گیا۔ اور پوچھا کیسے؟ کہتا میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ کالی کملی والے میری تمنا تھی رخ انور تیرا ہو، دیدار کرتا ہوا آخری وقت میں چلا جاؤں۔ رحمت والی گود میں دم توڑا ہے، اور روایت میں موجود ہے، علماء سے پوچھ لیں۔ ادب دیکھو، ادب آج تمہیں قرآن کا ادب نہیں، درود شریف کا ادب نہیں، اس نبی کے غلام کی بات کر رہا ہوں جس نبی کے جسم مبارک پہ کبھی یہ مکھی ساری زندگی میں نہ بیٹھی۔ اتنا پاکیزہ، اتنا منزہ، اتنا مقدس، اتنا مطہر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور جس کے پسینے کی خوشبو پہ دو جہان کا عطر قربان کر دو۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ کیا حیثیت ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ نے سینگھی لگوائی، آج کل وہ علاج ختم ہو رہا ہے، جیسے جلما جوک لگواتے ہیں، سینگیاں بھی لگوایا کرتے تھے پرانے زمانے میں، تو وہ خون نکلا، ایک پیالے میں جمع کیا گیا، ایک جوان کو دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جوان کو اس خون کو ایسی جگہ پھینکنا، میرا خون ہے جہاں کسی کا پیر نہ آئے، اللہ، بے ادبی نہ ہو، ایسی جگہ ڈال کے آنا۔ وہ گیا اور تھوڑی سی دیر کے بعد جلدی سے لوٹ کے آ گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈال آیا؟ کہ جی ہاں۔ تو جلدی آ گیا کہ ویسی کیسی جگہ تو پھینک کے نہیں آیا، بتا کہاں ڈالا ہے؟ عرض کرنے لگا کالی کملی والے میں نے تو کہیں نہیں ڈالا، اس دیوار کے پیچھے کھڑا ہو کر خون مبارک کالی کملی والے کا ہو میں زمین پہ کیسے پھینک دیتا، میں نے تو پی لیا، میں نے تو پی لیا۔ فرمایا جا 7 پشتوں پہ جہنم حرام ہو گئی۔ جس جسم میں میرا خون چلا جائے اس خون والے کبھی جہنم میں نہیں جا سکتے۔ صحابی کا آخری وقت آیا، دم نکلنے لگا، علماء نے لکھا ہے کہ یوں پلٹ کر اچھٹ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا کے قدموں میں یوں رخ مبارک چہرہ رکھ دیا، حضور کے قدموں میں دم نکلا ہے۔ ایسے کامیاب لوگ تھے، عشق تھا نا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال کی بوڑھی عورت، ہائے تجھے حضور کی وفات کا کیا غم ہو، تجھے کیا غم ہو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا۔ احد والے دن، جنگ احد کے موقع پر جس دن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 ٹکڑے کیے گئے اور آپ کو دھکا دے کر غار میں گرایا گیا، آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ انور زخمی ہوا، مدینے میں خبر اڑا دی گئی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ 90 سال کی بوڑھی عورت مدینے سے باہر نکل آئی، ام عمارہ، لوگ کہنے لگے دادی نہ جا، کدھر چلی ہے؟ او مائی تیرا کدھر کا پروگرام ہے؟ کہتا ہے نہ بھائی کا، نہ بیٹی کا، نہ شوہر کا خیال آیا،
اسی میدان میں، اسی جہاد میں شوہر بھی شہید ہوا، بیٹا بھی شہید ہوا، بھائی بھی شہید ہوا. کہتا نہ بیٹی نہ بھائی کا، نہ بیٹی کا، نہ شوہر کا خیال آیا. رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا. ہر ایک سے کہتی ہے او لوگوں میرے آقا کی خیریت بتاؤ. احد پہاڑ پہ چڑھتی جاتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، آگے کو بڑھتی ہے، پریشانی کا عالم ہے. ایک ایک کو کہتی ہے او قافلے والوں، او لشکر والوں، او مدینے والوں، او مسلمانوں، کہاں چل کر دکھا مجھ کو صورت کالی کملی والے کی. کہاں چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی. مجھے میرے آقا کی صورت دکھا دو، میں برباد ہو جاؤں گی، سارا خاندان شہید ہو جائے. مجھے زیارت کرا دو، مجھے نظارہ کرا دو، میں اس مدنی کریم کے چہرے کو دیکھ لوں جس کی قرآن میں خالق کائنات نے قسمیں کھائی ہیں. عظمت النبی، عظمت دیکھو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک 90 سالہ عورت کے دل میں کتنی ہے. اسے پرواہ نہیں ہے اس بات کی، خاندان مر جائے پرواہ نہیں، برادری چلی جائے پرواہ نہیں. اور قربان جاؤں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئی بوڑھی مائی، بوڑھی عورت جب حضور کے سامنے گئی، آپ نے فرمایا مائی مجھے بڑا صدمہ ہے، تیرے 4 رشتہ دار آج کے جنگ میں شہید ہو گئے. حضور کا دامن پکڑ کے کہتی ہے میرے آقا آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے، مجھے کوئی غم نہیں. آج ہمارا بھی اگر یہ یقین بن جائے، عظمت کی بات کر رہا تھا کہ عظمت نصیب ہو جائے، حضور کا پیار مل جائے، حضور کی محبت مل جائے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مل جائے، سوز و گداز مل جائے، حضور کی زیارت کا جذبہ مل جائے، سنت کو پابندی سے پکڑنے کا، عمل کرنے کا اشتیاق پیدا ہو جائے. یہ سب سے پہلی علامت ہے مسلمان کی. یہ کوئی ہماری مسلمانی ہے، صبح کو مسلمان ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، اتنے حالات بگڑ جائیں گے. صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. اتنے بگڑیں گے لوگ، اتنے بگڑیں گے. شام کو سوئے گا ایماندار، صبح کو اٹھے گا تو کافر بنا ہوا اٹھے گا. کلمے کی پرواہ نہیں، نماز کی پرواہ نہیں، قرآن کریم کی پرواہ نہیں، درود شریف ہمیں نصیب نہیں. کم سے کم سوتے وقت 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کر. مگر کہاں بیوی سے باتیں کرتے کرتے نیند آتی ہے، چکر دنیا کے لگاتے لگاتے. اور جی دن میں تو اخبار پڑھا نہیں جاتا، بس میں سوتے وقت اخبار پڑھا کرتا ہوں. اللہ میاں پوچھے گا نا تو سوتے وقت کیا کیا کرتا تھا؟ اور جی اخبار پڑھا کرتا تھا میں تو. اللہ میاں جلدی او ہو اخبار پڑھنے والا جلدی جنت میں بھیجو. کیا زندگی، ارے بے وقوفوں والی زندگی. اس مائی والا جذبہ پیدا کر جو کہتی ہے وہ گرتی تھی نا پتھروں سے، کہیں آ کے پکڑتے تھے، کہنے لگی پکڑو پکڑو نا، میرا فکر نہ کرو، جو میرا جذبہ ہے اس کا فکر کرو. کوئی پانی پلاتا تھا، ام عمارہ کا احترام کرتے تھے سارے صحابہ. 13 زخم کھائے ہیں حضور کی پہرے داری کرتے کرتے. ہاں گردن پہ اور اپنے کندھے پہ اور بدن پہ حضور کی حضور کی ذات کی پہرے داری کرتے کرتے 13 زخم کھائے ہیں اس مائی نے. بلکہ آپ نے ایک موقع پہ منع فرمایا، ام ہمارا تو نہ جا میدان جہاد میں کیا کرے گی، تیرا کیا کام ہے؟ اللہ اللہ سامنے آئی اور کہنے لگی آقا اجازت دو زخمیوں کو پانی پلاؤں گی.
خدا کی قسم صحابہ کرام نے لکھا کہ اتنی تکڑی تھی، بڑے بڑے جوان زخمیوں کو کندھے پہ اٹھا اٹھا کر پہاڑوں پہ چڑھ جاتی تھی، مرہم پٹی کیا کرتی تھی صحابہ کرام، بار بار پوچھتی تھی آقا اجازت دو، میں پانی پلاؤں گی، تیر پکڑاؤں گی، میں شاباش شاباش کہوں گی، میں نوجوانوں کی کوئی خدمت کروں گی۔ 13 زخم کھائے ہیں 13، اور پتا ہے 13 زخم کھا کر جب جنگ میں بچ کے آئی نا، کہنے لگی کالی کملی والے میری تو بڑی تمنا تھی کہ شہید ہو جاؤں، میں تو وہاں سے آ گئی، فرمایا موت تیری شہادت والی ہوگی۔ اتنا بڑا جذبہ، اتنا بڑا شوق، اتنا بڑا ذوق صحابہ کرام کرتے ام عمارہ کا۔ پانی لاؤ بھائی، لوط علیہ السلام گھبراؤ نہ، ہم آدمی نہیں، ہم لڑکے نہیں، ہم چھوکرے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، انہیں آنے دو ہمارے پاس، اور آپ جلدی جلدی بستی سے نکل جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل جاؤ۔ کیا کرو گے؟ فرمایا لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ۔ ہم اس زمین کو کاٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے، اوپر سے پتھر برسائیں گے، نوکدار پتھر آئیں گے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے، یہ فلانے گنڈے کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، جو لڑکوں کے ساتھ بدماشی کرتے ہیں یہ اس کو لگے، یہ اس کو لگے۔ آسمان کے قریب لے جا کر پوری بستی کی زمین کو پلٹ کر زمین پہ پھینک دیا جائے گا۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں چیلنج کر دیا، فرمایا زمین میری ہے تمہاری نہیں، آسمان میرا، ستارے میرے، چاند میرا، رات میری، دن میرا، یہ ہوا میری، یہ فضا میری، یہ درخت میرے، یہ پہاڑ میرے، یہ سمندر دریا میرے، سارا نظام کائنات میرا ہے، تو کس بات پہ فخر کرتا ہے؟ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ روزی کا گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، موت کا بھیجنا میرے اختیار میں ہے، یہ میری مرضی۔ مسجد میں موت بھیجوں، گھر میں موت بھیجوں، پانی میں غرق کر کے ماروں، کسی اور عذاب میں ماروں، میری مرضی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ، میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ، عداوت نہ مچاؤ، بدماشی نہ پھیلاؤ، زناکاری نہ پھیلاؤ، ظلم و زیادتی نہ پھیلاؤ، ورنہ وہ بے نیاز ذات ہوں۔ میں پھر ملکوں افراد کی بات نہیں، خاندان کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے، تمام لوگ ذلیل ہو کر کے مر گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عداوت کی، بدماشی کی، زمین پہ روگردانی کی، ان کا انجام دیکھو۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں بدماشی پھیلائی، ان کا انجام دیکھو۔ فرشتے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کئی طرح سے عذاب دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر فرشتے آئے، پہلے لوط علیہ السلام کو کہنے لگے، لوگوں میں بدماشی چھوکروں کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، بڑے خوبصورت جوان لڑکے بن کر آ گئے، نئی عمر کے لڑکے بن کر آ گئے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ دروازے توڑنے لگے، دیواریں گرانے لگے۔ فرمایا قال فما خطبكم ایھا المرسلون۔ لوط علیہ السلام نے خوشامد بھی کی، اور ظالموں باز آ جاؤ، میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو، میرے مہمانوں کی توہین نہ کرو۔ فرمایا قال یا قوم ان هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ۔ پیغمبر اپنی امت
बड़ा रहीम होता है, बड़ा शफीक होता है, बड़ा करीम होता है, बड़ा जानतदार होता है। लूत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों मेरी बेटियां तुम्हारे घरों में हैं, उनसे अपनी ख्वाहिशात पूरी करो, मेरे मेहमानों को तंग ना करो। ज्यादा तंग करने लगे, लूत अलैहिस्सलाम ने रो दिया, फरमाने लगे क़ाला लौ अन्न ली बिकुम क़ुव्वतन औ आवी इला रुकनिन शदीद, काश मेरे पास ताकत होती, मेरे पास लाठी होती, मेरे पास कुव्वत होती, मैं तुम्हें मजा चखाता। मेरे मेहमानों की क्यों बेइज्जती करते हो? फरिश्तों ने देख लिया अल्लाह का पैगंबर परेशान है, हमारी वजह से रो रहा है, बोल उठे कालू इन्ना उरसिलना इला कौमिन मुजरिमीन। लूत अलैहिस्सलाम घबराओ ना, हम आदमी नहीं, हम लड़के नहीं, हम छोकरे नहीं, हम तो फरिश्ते हैं, इन्हें आने दो हमारे पास और आप जल्दी जल्दी बस्ती से निकल जाओ, अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल जाओ। क्या करोगे? फरमाया लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीनिम मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिल मुसरिफीन। हम इस जमीन को काट कर आसमान की तरफ ले जाएंगे, ऊपर से पत्थर बरसाएंगे, नोकदार पत्थर आएंगे, पत्थरों पे नाम लिखे हुए आएंगे, ये फलाने गुंडे को लगे, ये फलाने बदमाश को लगे, जो लड़कों के साथ बदमाशी करते हैं ये उसको लगे, ये उसको लगे। आसमान के करीब ले जाकर पूरी बस्ती की जमीन को पलट कर जमीन पे फेंक दिया जाएगा। कौन सा गुनाह आज हमने छोड़ रखा है? हर दूसरा तीसरा आदमी शिर्क की लालत में गिरफ्तार है, बेटे मांगने के लिए कब्रों पे मूंधे पड़े हैं, झोलियां फैलाए खड़े हैं, हाजत रवाई के लिए उनको पुकार रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम वलौ समिऊ मुस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफूरुन बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर। फरमाया जालिमो इतनी बड़ी ज्यादती ना करो, वो अल्लाह वाला मर गया, कब्र में तुमने खुद दफन किया, गुस्ल तुमने दिया, कफन तुमने पहनाया, जनाजा तुमने खुद पढ़ा, कंधों पे तुम उठा कर लेके गए, वो बेचारा गरीब मर गया, तुम अब इसके सामने खड़े होकर मन्नतें मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कितमीर के लफ्ज आते हैं कुरान में। ये खजूर की गुठली, इसमें जो एक तेल सी होती है, उसके अंदर से देखना कभी एक धागा सा निकलता है। खजूर की गुठली और गुठली का जो सुराख सा है लंबा, उसके अंदर से एक बारीक सा धागा सा निकलता है, उसको कुरान और अल्लाह पाक कितमीर अरबी में कहते हैं। फरमाया तुम बेटे मांग रहे हो, तुम नौकरी मांग रहे हो, तुम हाजत रवाई इनसे मांग रहे हो, हालांकि ये तो खजूर की गुठली का वो धागा पैदा नहीं कर सकते। शिर्क कितना हो गया, बिदअत कितनी हो गई, हेरा फेरी, अच्छे भले हाजी नमाजी भी बात नहीं आते। दाढ़ियां रखकर हम लोग अपनी दाढ़ियों की इज्जत नहीं करते। अब ये खुदा का अजाब नहीं तो और क्या है? कितने लोग डूब गए, कितने बच्चे डूब गए, कितना नुकसान फसल का, दाना, जानवरों का घास, ये इलाके के इलाके कितना लाख आदमी परेशान है। और ये गाने बजाने वाला गुनाह जो है, इसको तो लोग अब गुनाह ही नहीं मानते। औरतें भी, मर्द भी, छोटे बड़े, अमीर गरीब लगे हुए हैं रात दिन। जनाब इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। बंसरी बजने की आवाज आई, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी प्यारी दोनों उंगलियां अपने कानों में डाल ली। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं काफी दूर चले गए, फिर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ओ अनस क्या वो मनहूस अब भी आ रही है? वो मनहूस आवाज अब भी आ रही है?
हालांकि यूं जरा बाहर उंगली करके भी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर देख सकते थे कि वो आवाज अब भी आ रही है कि नहीं। लेकिन तेरे मेरे नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देख, हुजूर का तरीका देख, इतनी नफरत फरमाई गाने बजाने से, उंगली निकाल करके भी नहीं देखी। 3 मरतबा हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, जब हजरत अनस ने अर्ज कर दिया अब कोई आवाज नहीं आती, उंगली निकाली अपने कानों से, फरमाया ओ अनस, क़यामत का नजदीक आएगा, कुर्ब क़यामत होगा, मेरी उम्मत गाने बजाने में इतनी लगेगी जब तक वो गरक नहीं हो जाएंगे बाज नहीं आएंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ऐसे वक्त में फिर हाल ये बनेगा, मरते वक्त कलमा नसीब नहीं, मरते वक्त कुरान की तिलावत नसीब नहीं, इस्तिग़फ़ार तौबा की तौफीक नहीं, उधर दम निकलेगा, उधर मौत का झटका लगेगा, उधर कानों में या मुंह में कंजरी का गाना होगा। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को ऐसी तालीम दी, ऐसी तलकीन की, उनकी ऐसी तरबियत फरमाई, कोई गुनाह अगर उनसे सरजद भी हुआ, जब तक वो तौबा इस्तिग़फ़ार न कर ले नींद नहीं करते थे। माइज़ सलमी रज़ियल्लाहु तआला सहाबी है मोहम्मद अरबी, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। गुनाह हो गया, जिना हो गया, क्योंकि सहाबी नबी नहीं होता, वो महफूज होता है, मासूम नहीं होता। इसका यह मतलब नहीं कि हम सहाबा किराम को अपने ऊपर कियास करें। अरे उनके गुनाह और थे, हमारे गुनाह और हैं। गुनाह सरजद हो गया, किसी ने देखा नहीं, मुखबरी नहीं की, कोई पकड़ के नहीं लाया, जमान खुद आया, मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता है, हाजिर होकर कहता है काली कमली वाले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तहरनी ताहिरनी, मुझे पाक कर दो, मुझे पाक बना दो, मुझसे गुनाह हो गया, इन्नी कद हलकतु, मैं हलाक हो गया, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं मारा गया, मेरे मनहूस कदम इस अल्लाह की जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए। दाईं तरफ खड़े होकर उसने बात की, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाईं तरफ मुंह फेर लिया, फिर उसने बाईं तरफ आके बात की, गुरेज फरमा रहे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर दाईं तरफ मुंह कर लिया, वो दाईं तरफ आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाम में हो गया होगा, रात सोते में हो गया होगा, ये तेरा अकल दिख गया होगा, तेरा दिमाग चक्कर खा गया होगा, क्या कहता है तू? उन्होंने कहा नहीं काली कमली वाले, मैं डरता हूं क़यामत में क्या बनेगी। तकादे पे तकादा किया, मुझे सजा दो, इस्लामी कानून के मुताबिक मुझे सजा दी जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजा का इंतजाम कर दिया। शादीशुदा था, संसार करते हैं, पत्थर मारने का हुक्म है। हाय, कुरान की इन आयतों पे अमल करने वाले लोग तो बड़ी मुद्दत हो गई कब्रों में चले गए। कुरान मौजूद है, कानून मौजूद है, मानने वाले चले गए कब्रों में, अब कुरान के साथ मजाक करने वाले रह गए। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया, उसके इकरार पर संसार करो। जब लोग पत्थर मारने लगे, हड्डियां मारने लगे, खून की धार निकल कर एक जवान के कपड़ों पे पड़ गई, उसने हजरत माइज़ सलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी का लफ्ज कह दिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया, फरमाया बाद आ जा, मेरे साहबी को कुछ न कहो, इस जवान को कुछ न कहो। क्यों? इसलिए इसने तो वो तौबा की है, वो इस्तिग़फ़ार किया है। अगर एक सहाबी की तौबा के सदक़े में आज 12,000 मदीने की सारी आबादी को जन्नत मिल गई। वो गुनाह करके पछताया करते थे, हम गुनाह करके फख्र करते हैं।
جتنے حرام کھانے والے لوگ کبھی باز نہیں آئیں گے. جس کے منہ رشوت لگ گئی مر جائے گا, ہٹے گا نہیں. جس نے کھا لیا حرام کا مال قبروں تک نہیں پھر اس کا پیٹ بھرتا. فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھا لو پی لو مزے اڑا لو, سودا چند دنوں کا ہے. متاع قلیل, تھوڑے دنوں کا معاملہ. ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. برا ٹھکانہ اپنے لیے لوگوں نے بنا لیا. ایک اور عورت سے گناہ ہوا, خود حاضر ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھ پر حد جاری کرو, مجھے قرآن والی سزا دو, اسلام والی سزا دو, ایمان یقین والی سزا دو. قیامت کے دن میں کس طرح بھگتاؤں گی, مجھ کو سزا دو تاکہ میں اپنے گناہ سے صاف پاک ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمل تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا. پیغمبر ہے, نبی ہے, اور یہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا گناہ تو نے کیا, سزا تجھے دیں, یہ بچہ بھی ساتھ قتل ہو جائے گا. آپ نے رو کر فرمایا اس بچے کے قتل کا قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ آج ملک میں ہزاروں حمل گرائے جا رہے ہیں, تماشا بنا ہوا ہے زنا کا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر جس جگہ زنا ہوتا ہے چاروں طرف 40 میل تک 40 دن تک اللہ کی پھٹکار لعنت برستی ہے. زمین کے جس ٹکڑے پہ بدکاری کرتے ہیں زمین لعنت کرتی ہے, مکان کے در و دیوار لعنت کرتے ہیں, چھت لعنت کرتی ہے, کھڑکیاں روشن دان دروازے لعنت کرتے ہیں. اور صرف لعنت نہیں, اللہ پاک فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. زمین آئے گی, دیواریں اٹھ کر آئیں گی, اللہ کی عدالت میں گواہ دیں گی, درخت آئیں گے, کھڑکیاں آئیں گی, روشن دان آئیں گے. لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے. کئی لوگ تو یہ کمائی کھاتے ہیں. جب تک اجتماعی گناہ نہیں ہوگا اجتماعی عذاب نہیں آتا. قرآن گواہ ہے, قوم سمود کا کیا بنا, قوم عاد کا کیا بنا, قوم لوط علیہ السلام کا کیا بنا, قوم موسیٰ علیہ السلام کا کیا بنا. ان پیغمبروں کی امتوں کے واقعات قرآن نے سنائے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. طوفان آیا, ڈوب کے مرے لوگ, غرق ہوئے. آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس, دعا کر دے ہمارے لیے, ہم سچی توبہ کر کے آئے ہیں, اب شرک نہیں کریں گے, کفر نہیں کریں گے, اللہ کی توحید کو تسلیم کریں گے. اور طوفان چلا گیا, کھیتی میں پانی آ گیا, اور اچھے کھیت ابھرے, اور سبزی ترکاریاں اچھی اگی. پھر بدماشی پھیلا دی. سارے عذاب کا بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں. ایسا وقت آیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ روٹیوں میں چڑچڑی, یہ ڈانگروں کے جانوروں کے جسم پہ جوں ہوتی ہے نا موٹی, اس کو اردو میں چڑچڑی کہتے ہیں. روٹی میں چڑچڑی, آنکھ میں, منہ میں, ناک میں, پیشاب کی جگہ, پخانے کی جگہ, سب جگہ وہی پیدا ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آ کر کے روئی, توبہ کا پھر وعدہ کیا, پھر وہ عذاب ٹل گیا, پھر بدماشی پہ آ گئے. پھر حال یہ بنا کنویں سے پانی نکالتے ہیں, یہودی پینے کے لیے منہ کو لگاتا ہے, لہو بن جاتا ہے.
یہاں تک لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس کہ تو اپنے ہاتھ سے ڈول پانی کا نکال کر مجھے پانی پلا دے. موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے نے ڈول پانی کا نکالا, لیکن پانی پلاتے وقت دنیا کی آنکھوں نے دیکھا مسلم ماننے والے پانی پی رہے ہیں, اسی بوک کے ڈول کو منہ لگا کر یہودی پانی پینے والے کے منہ میں لہو جا رہا ہے, رت جا رہی ہے. یہاں تک یہودیوں نے منت کی ماننے والوں کی کہ ایک پیالہ پانی کا بھر, ایک طرف تو منہ لگا, ایک برتن میں پانی بھر. ماننے والے سے کہا پھر اس برتن کے ایک طرف تو منہ لگا, ایک طرف میں منہ لگاؤں گا اور تیرے صدقے میں میرے منہ میں بھی پانی جائے گا. مفسرین نے لکھا ہے پیالہ ایک تھا, برتن ایک تھا, کنواں ایک تھا, کھو ایک تھا, بیٹھنے والے قوم کے لحاظ سے ایک تھے, ملک کے رہنے والے ایک کے تھے, لیکن خدا بے نیازیوں پہ قربان جاؤں اس ایک برتن میں سے ماننے والے کے منہ میں پانی جا رہا تھا اور کافر کے منہ میں لہو جا رہا تھا. کون کہتا ہے کہ ہم خدا کی خدائی سے باہر ہو گئے؟ چھوٹی بستی, بڑی بستی, غریب بستی, امیر بستی, چائے کا ہوٹل, بڑا ہوٹل, نیچا کچھ بھی, گاڑی, بس, ویگن, ٹرک, ٹرالی, کوئی بھی کنجری کے گانے سے خالی نہیں. ذرا شیخو پوری کے علاقے میں جا کے دیکھو اور سیالکوٹ کے علاقے میں جا کے دیکھو, جن کو ہفتہ ہفتہ ہو گیا درختوں پہ لٹکے ہوئے, جا کے پوچھو ان لوگوں کے جگر اور کلیجوں سے جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈوبتے ہوئے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا. کئی دن گزر گئے, کھانا نہیں, پینا نہیں, انتظام کوئی نہیں, اللہ کے عذاب کا کون مقابلہ کرے؟ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ. اللہ فرماتے ہیں ہوا کتنی اچھی چیز ہے, ہوا کے بغیر وقت بسر نہیں ہوتا, زندگی نہیں کٹتی. اسی ہوا کو اللہ نے عذاب بنا دیا. اتنی تیز ہوا ایک ہفتے تک چلی, زمین پہ پٹک پٹک کے لوگوں کو مارا, جب تک مرنے گئے جان نہیں چھٹی. کأنہم اعجاز نخل خاویہ, کھجوروں کے درختوں کی طرح زمین پہ پٹکے ہوئے پڑے تھے. آج بھی اسی خدا کی خدائی ہے, اس کی طاقت موجود ہے, اس کی قدرت موجود ہے, اس کی بے نیازی موجود ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, میں ہمیشہ سے ہوں, ہمیشہ رہوں گا, تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے. تم کتنی بڑے طاقتور ہو کر میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے. رنگ والے, گورے رنگ والو, تم میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ, میں زمین کو لپیٹ دوں گا, آسمان کا ریزہ ریزہ کر کے تمہارے سروں پہ پھینک دوں گا. اجتماعی بے نماز, بستیوں کی بستیوں میں دو نمازی نہیں, توبہ کرنے والا کوئی نہیں, قرآن کی زیارت کرنے والا کوئی نہیں. مرد عورتوں میں سے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آنکھیں بند ہو گئی, دماغ بدماش ہو گیا. اجتماعی گناہ ہو رہے ہیں, اجتماعی عذاب آ رہے ہیں. کئی جگہ کھڑا پانی آیا, رات کو سوتے ہوئے پانی آیا. پرسوں ترسوں میں ہیڈ بلوں سے گزر رہا تھا, وہاں کے انجینئر نے سلام کیا, جانتا تھا. میں نے پوچھا کیا حال ہے, ایک بات کہہ کر کے رونے لگا. حالانکہ افسر بڑا پتھر دل ہوا کرتا ہے, پھر پاکستانی افسر تو ویسے ہی سنگ دل ہوتے ہیں. وہ رونے لگا, کہنے لگا کئی 100 لاشیں گزر چکی ہیں, اور کہتا تھا ایک لاش کو دیکھ کر رونا آ گیا کہ مری ہوئی ماں نے کہاں سے چلی ہوگی, ڈوب کر مری ہوگی, اب بھی سینے سے اپنے مرے ہوئے بچے کو چمٹایا ہوا تھا.
जिस माँ की हम कदर नहीं करते, जिस माँ की इज्जत नहीं करते, जिस माँ का इकराम नहीं करते, मरने के बाद भी सीने से लगाए हुए चल रही है। बल्कि वो कहता था कि मेरा अंदाजा कपड़ों से मालूम होता था मुसलमान भी नहीं है, लेकिन औलाद औलाद है। सहाबिया की बात कर रहा था, गुनाह हो गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आई है और आके कहने लगी, या रसूल अल्लाह इन्नी कद हलकतु, मैं हलाक हो गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, मैं इस जमीन पे चलने के काबिल न रही, अल्लाह की पाक जमीन पर मेरे मलूस कदम नहीं पड़ने चाहिए। हुजूर ने फरमा दिया, जब बच्चा पैदा हो जाएगा फिर आना, फिर सजा देंगे। बच्चा पैदा होने के बाद खुद ब खुद दाइये पकड़ के नहीं लाई, कोई सरकारी करिंदा पकड़ के नहीं लाया, खुद ब खुद बच्चे को झोली में लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हो गई। या रसूल अल्लाह, अब तो ये बच्चा पैदा हो गया, कुरान का निजाम मुझ पे जारी करो, कुरान का कानून मुझ पे नाफिज करो, ताकि क़यामत के दिन के अज़ाब से मैं बच जाऊं। आपने फरमाया, इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, इसकी परवरिश कौन करेगा, अभी इसको ले जा, जब ये खाने लग जाएगा फिर सजा दी जाएगी। खुश नहीं हुई, मुझे मोहलत मिल गई, रोती हुई चलती है, कहने लगी, ओ मदीने वालों मेरी सिफारिश कर दो, मुझे जल्दी सजा मिल जाए, ऐसा ना हो कुरान की सजा उठाए बगैर मेरी मौत आ जाए। मेरे ये मनहूस कदम इस जमीन पे पड़ने के काबिल नहीं, अल्लाह का रिज़्क़ खाने के काबिल मेरा मुंह नहीं, अल्लाह की हवा फांकने के काबिल मेरा नाक नहीं, मैं गुनाहगार हूँ, मैं स्याकार हूँ, मैं गुनाह कर बैठी, मुझ पर कुरान का निजाम चलाओ। कितना बड़ा फर्क है सहाबा किराम में और हम गुनाहगारों में। कोई साबित नहीं कर सकता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात के बाद कोई इस तरह से इस कायनात में आया हो। फिर भी लोग सहाबा का गिला और शिकवा करते हैं जिन्होंने हर मैदान में हद कर दी। जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचो, साल के बाद या 8-10 महीने के बाद यही औरत बच्चे को लेकर आई और उसके हाथ में टुकड़ा देकर लाई, उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा देकर लाई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लो इसके हाथ में रोटी है। जब हाथ में रोटी पकड़ना सीख गया तो समझो खानी भी सीख गया। फरमाया अभी तो बहुत छोटा मालूम होता है। रोने लगी, आका आज वापस ले जाऊंगी। गुनाह अगर हो जाता था, लोग क़यामत से डरते थे, मौत के झटके से डरते थे, अल्लाह के कहर से डरते थे। आज तो डर खौफ बिल्कुल खत्म। किसी को इल्जाम लगाना हो परवाह नहीं, किसी पर बोहतान बांधना हो कोई परवाह नहीं, चुगली गीबत करनी हो इंशाअल्लाह वुजू करके मस्जिद में बैठ के करेंगे। फरमाया, लोगों बाद आ जाओ, बाद आ जाओ, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर। फसाद मच गया ज़मीन में, ज़मा में, खुशकी में, तरी में, मकान में, दुकान में, हर दिल में फसाद आ गया, हर नियत में फसाद आ गया। फरमाया, बिमा कसबत अयदिन नास। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, ये अजाब क्यों आते हैं, ये जलजले क्यों आते हैं, ये बारिश के पानी के तूफान क्यों आते हैं, ये अंधेरियां क्यों आती हैं? हजरत अली ने साफ फरमा दिया, कुरान पढ़ा, फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। कोई अजाब नहीं आता जब तक अपने हाथों की करतूत ना हो। क्यों? वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, रब की जात किसी पे जुल्म होता देखना गवारा नहीं करता, रब किसी पे जुल्म नहीं करता।
یہ تو اسی لوگ ہیں، پتہ نہیں جی میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کرتا کیا ہے رات دن سوائے گناہوں کے، اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے، خدا کے غضب کو بلانے کے سوا، اور ہم کرتے کیا ہے؟ صبح اٹھ کر گانا بجانا، سوتے وقت چاروں طرف گانا بجانا، سفر میں گانا بجانا، قبر میں میت اتر رہی ہے تو گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں میں پھر عذاب کا مزہ چکھایا کرتا ہوں، عذاب کا ذائقہ چکھایا کرتا ہوں، اور ایسا چکھاتا ہوں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے یادگار رکھے۔ آج بھی پتہ دماغ میں کیا ہے؟ جی ہمارا شہر تو اونچائی پہ ہے، ہمارا مکان تو بڑا اونچا ہے، والد صاحب بڑے سیانے تھے، کرسی اونچی باندھی، بنگلہ اونچا ہے، کوٹھی اونچی ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی اونچا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اعلان کر دیا بعد آ جاؤ ورنہ طوفان آئے گا۔ نوح علیہ السلام روٹیاں پکوانے کے لیے تندور پر جب گئے، عورت روٹیاں پکاتی تھی۔ جب امیر بدماش ہوتے ہیں تو غریب پہلے بدماش بن جاتے ہیں۔ جتنا زبان کا گناہ غریب آج کرتا ہے اتنا امیر نہیں کرتا۔ سارا دن ساری رات بک 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 بک۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ بڑھیا کہنے لگی جو روٹیاں پکا رہی تھی، بیٹا نوح شکل تیری سونی ہے، صورت تیری سونی ہے، قد و قامت تیرا سونا ہے، چہرہ تیرا بڑا نورانی ہے، لیکن جھوٹ بول جا تینوں شرم نہیں آئی؟ پیغمبر نے فرمایا مائی کیوں؟ کہنے لگی کہ تو کتنے دنوں سے کہہ رہا پانی آئے گا، پانی آئے گا، طوفان آئے گا، عذاب آئے گا، آیا تو ہے نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا مائی غریب ہو کر اللہ کی قدرت کا تماشا نہ بنا، اللہ کی ساتھ مذاق نہ کر۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ اللہ کی قدرت کا مذاق نہ اڑا، اس کی بے نیازیوں کا مذاق نہ اڑا۔ مائی گھبراتی کیوں ہے؟ وہ اس پہ قادر ہے۔ وفارت النور، تیرے اس آگ والے تندور میں سے پانی نکالنے پہ وہ قادر ہے۔ فما فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم تضحکون۔ فرمایا میرے قرآن کو بھلاتے ہو، گناہ کر کے فخر کرتے ہو، کسی کو پتہ نہیں چلا میں نے کتنے قتل کر دیے، میں نے کتنی چوری کر لی، میں نے کتنے زنا کر لیے، میں نے کتنی لڑکوں کے ساتھ بدماشی کر لی، لیکن آج تک میرا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ فرمایا کمینے اور ظالم، کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہے ساری تیری کرتوتوں کا۔ فرمایا ایسی سزا دوں گا تم غرق ہو رہے ہو گے، دنیا تمہارا ڈوبنے کا تماشا دیکھے گی۔ وہی حال بنا ہوا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا لوگوں، جب لوگوں کے پیٹ میں حرام ہوگا، دل میں حرام ہوگا، نیت میں حرام ہوگا، عمل میں حرام ہوگا، کپڑا حرام کا ہوگا، پیٹ میں روٹی حرام کی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے دست مبارک، یوں اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کر دکھائے، فرمایا لوگ یوں کہیں گے یا رب یا رب یا رب، لیکن اللہ پاک ان کی سنیں گے نہیں، کسی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا، چیخ چیخ کر مر جائیں گے، اللہ کا عرش حرکت میں نہیں آئے گا۔ کتنے میلے، کتنے ٹھیلے، کتنے شرک، کتنے بدعت، کتنی چوری، کتنے ڈاکے، کتنے گناہ، کتنے قتل، کتنی زیادتی ہو رہی ہے۔
اور توبہ کی توفیق نہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے, عرض کرنے لگے ام المومنین یہ نقصانات ہوتے ہیں, یہ طوفان آتے ہیں, یہ تباہی کیوں مچتی ہے؟ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب زنا کی کثرت ہوگی, جب بدکاری کی کثرت ہوگی, جب بدماشی کی کثرت ہوگی, اللہ پاک زمین کو حکم دے دیں گے ان سیاکاروں کو اٹھا کر زمین پہ رگڑ دے. ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے, آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا ہے, آگ نکلی ہے اور بستیوں کی بستیاں جلا رہی ہے اور چل رہی ہے, آگ نے بڑا نقصان کر دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھونک نہیں ماری, دعا نہیں مانگی, کوئی اور حرکت نہیں کی, کوئی اور حکم نہیں دیا. اللہ والے نے, پیغمبر کے سسر نے, فاروق اعظم جیسے جوان نے اپنی اوڑھی ہوئی چادر اتار کے دے دی. فرمایا جلدی جاؤ آگ کے سامنے جا کر میری یہ چادر پھیلا دو اور آواز لگا دو, اے دوڑنے والی آگ, جلانے والی اڑانے والی آگ, یہ تیرے سامنے جو ہم چادر کر رہے ہیں یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر ہے. تاریخ شاہد ہے. صرف بجھ نہیں گئی, بسم نہیں گئی, واپس ہو کر پہاڑ میں داخل ہو گئی. آج جو قوم فاروق جیسے جرنیلوں کو گالیاں بکے, ان کے وہ کیسے پانی کے طوفان کو روکے؟ اس کو تو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. قیامت کے دن بہت بڑا گناہ بن کر یہ سامنے آئے گا. جس نے نبی کے یاروں کا, نبی کے جانثاروں کا گلہ کیا ہوگا, شکوہ کیا ہوگا, میں تمہیں قسم اٹھا دیتا ہوں, استام کر دیتا ہوں, کالی کملی والا مٹھے نہیں لگائے گا. ان چیزوں کو لوگ گناہ ہی نہیں مانتے. ستارے زمین پہ دھڑام دھڑام کر کے گریں گے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, زمین بوریے کی طرح سے لپیٹ دی جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے. تمام کا تمام علامات قرآن کریم بتا رہا ہے. اور آج مسلمان ہے, میں خود ہوں, آپ ہیں, میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں خدا کے کلام پہ یقین کوئی نہیں. اگر یقین ہو پھر یہ غفلت. صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا ہے. صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا, ابا جان میں ساری رات دیکھتی رہی, آپ کو نیند نہیں آئی, کیا کوئی تکلیف ہے؟ دیکھنے والی بیٹی کے بھی قربان جاؤں, بے چین ہونے والے ابا کے بھی قربان جاؤں. آخر بیٹی بھی جاگ رہی ہوگی تبھی تو دیکھا ہوگا. کہنے لگے ابا میں نے ساری رات کروٹیں بدلتے دیکھا, کیا بات ہے, آج نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا لختے جگر او نور نظر, او میری بیٹی کل قرآن کریم کی ایک آیت سن کے آیا ہوں, ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. او میری بیٹی جس نے قرآن کریم کے ذریعے جہنم کی خبر سن لی ہو, جہنم کے انگاروں کی خبر سنی ہو, جس نے جہنم کی تباہ کاریاں سن لی ہو, او میری بیٹی نیند کیسے آئے؟ کیسے نیند آئے؟
امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے جلیل القدر ولی کامل ہے، وقت کے امام ہے، پرہیزگار متقی ہے، اپنی بیٹی کو فرمانے لگے لختے جگر تیری آنکھیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں، میں دیکھتا ہوں تو ساری رات نیند نہیں کرتی، ساری رات سوتی نہیں، مصلی پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھتی رہتی ہے، تو کچھ نیند کر لیا کر، آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی۔ عرض کرنے لگے ابا جان نیند آتی ہے، بستر پہ لیٹ جاتی ہوں، آنکھ لگنے کو ہوتی ہے، فوراً میرے دل میں خیال آتا ہے شافی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا، صبح تیری نہ معلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی۔ پھر میری نیند اکھڑ جاتی ہے، پھر کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی ہوں۔ وہ ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے، اور بدقسمت قوم تمہیں صبح اٹھ کر قرآن کا سپارہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ مسلمان پر قرآن کا دیدار نصیب نہیں، قرآن کی زیارت نصیب نہیں، گدھے کی طرح کھاتے سو گئے اور گدھے کی طرح صبح اٹھ کر کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو رب کے کلام کا اتنا باغی کہ تو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اور دنیا کی چیز اگر گھر میں نہ ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس مارتے ہیں عورتیں بھی، ہاں جی اپنی زمین کوئی نہیں نا، اپنی ہاں جی مکان اچھا اپنے پاس کوئی نہیں، فلاں چیز اپنے پاس کوئی نہیں۔ کبھی کسی نے ٹھنڈا سانس مارا کہ ہم 10 آدمی ہیں گھر کے، ایک آدمی بھی قرآن پڑھنے والا نہیں، ہم سارے کے سارے پتہ نہیں کیسے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اگر دل میں عظمت ہو، ڈاکٹر ہو، افسر ہو، وزیر ہو، آخر ہے تو انسان، ہے مسلمان، ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، پھر قرآن سے اتنا دور کیوں ہے؟ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے بندے ہر حال میں ڈر، ہاں تیری ساری چلاکیوں کو میں جانتا ہوں، تیری ساری ہوشیاریوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ فرمایا وہ دن دور نہیں، آیا وقت قیامت کا، آیا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ دنیا نے پھنسا لیا، چہل پہل میں پھنس گئے، اس کے رنگ روغن میں لگ گئے، اس کی زیب و زینت میں لگ گئے، رات اسی کی سوچ ہے، دن میں اسی کا فکر ہے، اور مرنے کا کسی کو بھی فکر نہیں۔ قرآن کریم کے آخری سورت، آخری لقمان کے آخری آیتوں میں عجیب مضمون رکھا ہے۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث۔ قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کسے معلوم ہے ابھی اگلے منٹ میں کیا ہو جائے گا، سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا؟ اچھا ایک بات میرے ذہن میں آئی، یہ بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے دیہاتوں میں بھی، بازاروں میں بھی، شہروں میں بھی، فلانا بزرگ غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا، فلانا ولی یوں بتایا کرتا تھا۔ کبھی یہ بھی تو پوچھنا کہ اس ولی نے کبھی یہ بھی بتایا کہ میں مروں گا کب، کس دن مروں گا؟ جب اپنی موت کا پتہ نہیں تو اور کسی چیز کا کیا پتہ ہے؟ صرف اٹکل پچو تیر لگانے والی بات ہے۔ ابھی چند مہینے ہوئے یہاں میرے پاس چند نوجوان آئے ملتان شہر سے، اور کہنے لگے کہ 25,000 کی چوری ہو گئی ہے، بتا کدھر کون لے گیا، کدھر لے گیا؟ میرے پاس آئے یہاں، میں نے کہا بتا دوں گا پر آدھے لوں گا۔ کہنے لگا نہیں دیکھنا جی اتنا تو نہ کرو۔ اور میں نے کہا وہ سارے ہی چلے گئے یار، یقین کرو میں یہاں چارپائی میں بیٹھا ہوں دروازے کے باہر، عصر کے بعد پوری پارٹی آئی اسی شہر کی کہ 25,000 روپیہ گم ہو گیا ہے، بتا کدھر گیا ہے؟ سب لوگ کہتے ہیں قاری حنیف بتاتا ہے، سنو قاری حنیف بتاتا ہے، ٹیلا کرا دوں گا میں۔ جتنا میں نے انکار کیا میرے سر ہوتے چلے گئے، اخیر میں نے بکواس کر دی، میں نے کہا اچھا بتاؤں گا پھر آدھے لوں گا۔ کہنے لگے نہیں، تماشا دیکھا یعنی اندازہ لگاؤ کہ ہم شہر سے سن کر آئے ہیں کہ قاری حنیف چوریاں بتاتا ہے۔
اللہ غنی، کس کو معلوم ہے کہ ابھی کیا ہو جائے گا؟ اللہ پاک نے کسی کو نہیں بتایا۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث، قیامت کا ٹھیک وقت کسی کو معلوم نہیں، بارش کا کوئی پتہ نہیں کب ہوگی، کتنی ہوگی۔ تم ابھی کہہ رہے ہوگے کہ جی محکمہ موسمیات والوں کو پتہ چلتا ہے، ان تین مہینے میں یہ محکمہ موسمیات والے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بندہ باندی ہوگی، مگر کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ جتنے یہ زیادہ بتلاوے نا اتنا ہی موسم خراب ہوتا چلا جاوے۔ پچھلے سال انہوں نے روئی کی گانٹھوں کی گنتی بتائی کہ اتنی کپاس پیدا ہوگی ملک میں، اتنی روئی کی گانٹھ بنے گی، اتنی باہر بھیجیں گے اور اتنی اپنے گھر رکھیں گے۔ ذرا پوچھو تو صحیح ذمہ داروں سے سر کھجاتے پھرے کہ کھاد کے پیسے بھی واپس نہیں ہوئے۔ بھلا کسی کو کیا پتا کہ ابھی کیا تھا اور ابھی کیا ہو جائے گا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا، ایک اللہ کی ذات جانتی ہے۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں تک ہوگی، کس قدر ہوگی، کس طرف میں ہوگی، کہاں نہیں ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کوئی نہیں جانتا عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی۔ باپ کو پتہ نہیں، ماں کو پتہ نہیں، دادی کو پتہ نہیں، نانی کو پتہ نہیں۔ یوں کہ کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، حضرت صاحب کو پتہ لگ جاتا ہے۔ حضرت صاحب کو کیوں؟ حضرت صاحب ٹھڈ دے اندر وڑدا ہوندا ہے۔ تماشا دیکھ، کوئی کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور خدا نے اپنی خدائی کسی کو تقسیم کر کے دینی نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ میرے ماں باپ، نہ میں کسی کا باپ، نہ میری اولاد، نہ میں کسی کی اولاد۔ اللہ الصمد، بے نیاز، بے مثل، بے مثال ہوں، ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ سب میرے محتاج ہو، میرے دروازے کے گداگر ہو، میرے دروازے کے فقیر ہو، میرے دروازے کے دستے نگر ہو، آؤ مانگو کھاؤ، موت آئے مر جاؤ۔ اگر اکڑو گے، فرمایا پھر میں نے بڑی بڑی سزائیں دی ہیں لوگوں کو۔ ہاں میں تو توبہ بھی منہ سے نہیں نکلنے دیتا، کلمہ تو کلمہ ہائے نہیں کرنے دیتا میں۔ جب میں موت کا پیغام دوں یکدم دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے، ہائے بھی نہیں، اوئی بھی نہیں، اف بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کسی کو پتہ نہیں عورت کے پیٹ میں کیا چیز ہے۔ دیکھو نا، جس نے 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، خود ماں بھی کان لگاتی ہے، بتائیں گی لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ بےتابی سے انتظار کرتی ہے، بڑی بے قراری سے انتظار کرتی ہے عورت کہ یہ دائی بول لے، کوئی اور پاس والی بول لے، کوئی اور چھوٹی بڑی گھر کی عورت بول کے بتائے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ اور جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جب اس کو پتا نہیں تو پرلی طرف بیٹھے ہوئے حضرت صاحب کو پتا کہنے چل گیا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، زیادہ سے زیادہ تمہیں یہ کہیں گے جی فلاں بزرگ نے دعا کی تھی، اللہ میاں لڑکا دے گا، لڑکا ہو گیا، ٹھیک ہے، دعا تو بھی مانگ، بزرگ بھی مانگے، پیر بھی مانگے، فقیر بھی مانگے، عالم بھی مانگے، ماں بھی مانگے، باپ بھی مانگے، خاندان سارے مانگو۔ بات یہ ہے مانگو تو سارے، پر یوں کہو دینے والا وہ ایک ہے، بس یہ ہے اصل بات۔ اور مانگنے کی تو کوئی کسی کی وہ نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے کالی کملی والے کو سجدے میں دیکھا، رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ اکبر، فرماتی ہیں اتنے روئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانس رک گیا، سانس گھٹ گیا آپ کا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اپنا جگر پکڑ کے بیٹھ گئی، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔
نبی نے اتنا مانگا اتنا مانگا اتنا مانگا، اس کائنات میں مانگنے والا کوئی آیا ہی نہیں۔ ہر آن مانگا، ہر لمحہ مانگا، ہر گھڑی مانگا، اور اتنا مانگا۔ میری بات لکھ کے لے جاؤ انشاءاللہ، کچی پکی بات نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہے، نبی کی گھر والی گواہ، نبی کی لخت جگر نوری نظر فاطمہ الزہرا گواہ، فرماتی ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، آواز بالکل ختم ہو گئی، آواز بالکل پست ہو گئی، پھر بھی لب حرکت کرتے تھے، لب حرکت کرتے تھے، دونوں کی دونوں فرماتی ہیں ہم نے کان لگایا، آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اور میرے مولا میری امت کو معاف کر دے۔ اور خدا کی قسم کالی کملی والے نے آخری سانس تک مانگا ہی مانگا۔ چاہے تیرے لیے مانگا، امت کے لیے مانگا، مگر ہر وقت مانگا۔ اور یوں فرمایا کہ میدان حشر میں جب لوگ چاروں طرف سے پریشان ہو کر، عاجز ہو کر، تنگ ہو کر، دھکے کھا کر، ذلیل ہو کر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے سے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں گے، مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، ارشاد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا لوگ مجھے سفارش کے لیے کہیں گے اللہ اکبر کبیرہ، تو یوں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ میاں کو ٹیلی فون کروں گا کہ دیکھنا ذرا خیال کرو امت آ رہی ہے میری، یا امت کو یہ کہے کہ رکا لے جاؤ، بلکہ یوں فرمایا جیسے امت آ کر کے مجھے پریشان کرے گی میں سجدہ کروں گا، میں سجدہ کروں گا، اس وقت بھی سر میرا در تیرا، جھولی میری عطا تیری۔ اور حدیث پاک کا اگر مضمون پڑھ کر دیکھو سارے مضامین حل ہو جائیں۔ یوں فرماتے ہیں خود حضور کریم کہ میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا اس وقت قیامت میں، اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ 7 دن 7 راتیں کا وقت ایک ہفتے کے برابر وقت لگ جائے گا، میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ ایک ہفتے کی مقدار وقت لگ جائے گا۔ یہ مقدار کیوں فرمایا؟ قیامت کا دن ہے نا، دن ڈھلنا نہیں، چھپنا نہیں، رات آنی ہی نہیں، رات تو ہے ہی نہیں نا، اس لیے فرمایا ایک ہفتے کی مقدار دن لگ جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا پورا ہفتے کے برابر۔ اس کے بعد اللہ پاک مجھے فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب سر اٹھاؤ، سل مانگو توتا دوں گا، مانگو دیا جائے گا، سوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب تجھے راضی کر دے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ کتنے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، آپ کس وقت راضی ہوں گے؟ خدا کی قسم اس محسن کائنات کا کیا کہنا کالی کملی والے نے جو ہم پر مہربانی فرمائی۔ یوں فرمایا جب تک ایک ایک امتی کلمہ پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں نہ لے جاؤں میں محمد الرسول اللہ کو چین نہیں آئے گی، ایک ایک کو لے جاؤں گا اور چین نہیں آئے گا مجھے اس وقت بھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے اور تمام چیزوں میں عقیدے کا سدھار کہ عقیدہ بناؤ، یہ جو عقیدہ ہے نا اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے پہلی اینٹ عمارت کی، اگر اینٹ ٹیڑھی ہو گئی تو ساری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو سارے اعمال ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور اگر عقیدہ صحیح ہے تو اعمال بھی
اور تمام افعال بھی اخلاق بھی تمام کی بنیاد جو ہے وہ صحیح رہے گی اور اچھی توفیق ہوگی۔ یہ عربی کلمہ ہے، آپ اور میں اگر کلمے کا معنی سمجھ لیں پھر بھی بات بنتی ہے۔ یہی تو معنی لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں بگڑی بنانے والا، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں تیرا ہاتھ پکڑنے والا، کوئی نہیں مجھے اور آپ کو اولاد دینے والا، کوئی نہیں بیوی بچے دینے والا، کوئی نہیں یہ ہر روز روٹی کھلانے پانی پلانے والا، اس کے سوا کوئی نہیں الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بتایا کس نے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو قرآن کریم کی ان آیتوں نے وضاحت کر دی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا، صبح کو کیا ہو جائے گا، شام کو کیا ہو جائے گا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا موت کس جگہ پہ آئے گی۔ کسے معلوم ہے کہ میری قبر کہاں بنے گی؟ کوئی نہیں جانتا میرے اس بدن کو جانور کھا جائیں گے۔ کسی کو علم نہیں ہے کہ قبر کا گڑھا ملے گا کہ نہ ملے گا، کفن ملے گا کہ نہ ملے گا، نماز جنازہ نصیب ہوگی کہ نہ ہوگی، غسل نصیب ہوگا کہ نہ ہوگا، کوئی نہیں جانتا۔ کلمہ پڑھتے موت آئے گی یا کنجری کے گانے سنتے گاتے موت آئے گی؟ کس کو علم ہے کہ آخری کلام جو دنیا میں ہوگا وہ درود پاک ہوگا یا قرآن کریم ہوگا یا دعا ہوگی یا استغفار ہوگا، اور یا گالی منہ سے نکلے گی، دم نکل جائے گا؟ کسے معلوم ہے؟ اس لیے فرمایا وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا موت صبح آئے گی یا شام آئے گی، بیوی بچوں کے سامنے آئے گی یا اسپتال میں، کوئی پاس ہوگا بھی یا کہ نہیں جس وقت موت آئے گی؟ کسے معلوم؟ سجدے میں آئے گی یا کنجری کی گود میں آئے گی؟ کیا پتا، فلم میں آئے گی یا مسجد میں آئے گی؟ پچھلے دنوں ایک جگہ ایک آدمی نے صبح کی اذان دی، بڑی اچھی اذان دیا کرتا تھا، اللہ کا نام بلند کیا، زمین پہ بیٹھا اور ختم۔ فجر کی اذان دی، جو سنے انہوں نے کہا یار ابھی تو اذان دی تھی، بس اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اور خود دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہاں کسی کی موت یوں بھی آیا کرتی ہے، کسی کی سجدے میں آ جاتی ہے، کسی کی مراقبے میں آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کی نماز میں آئے، اللہ کی طرف دھیان لگے ایسا لگے کہ لگی جائے وہ چلا ہی جائے۔ ہمارے استاد محترم مولانا عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا کبیر والے میں تھے، بہت بڑے عالم، جید عالم، سمندر تھے علم کے۔ بس صبح کی نماز کے بعد مراقبے میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، بس جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا اسی طریقے سے بیٹھے تھے۔ دن چڑھ گیا، بھتیجے نے آ کر کے کہا حضرت ناشتہ تیار ہے، جواب کوئی نہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد آیا کہ حضرت ناشتہ تیار ہے، جواب کوئی نہیں۔ اور دن چڑھ گیا، ہاتھ لگا کے دیکھا کہ حضرت تو پہنچ گئے اللہ کے یہاں۔ کس حالت میں؟ ایسی اللہ سے لو لگائی کہ اللہ ہی کے یہاں چلے گئے۔ اور ان اللہ والوں کے پاس اس نیت سے لگا کرو میری آخرت بن جائے، میری قبر بن جائے، میرا آخری کلام جو دنیا میں ہو وہ کلمہ ہو، استغفار ہو، درود پاک ہو، قرآن کریم ہو، پھر تو مزہ ہے۔ اور اگر ہائے 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 کرتے مر گئے تو کیا ہوا؟ فرمایا ان اللہ علیم الخبیر، میں خدا کی ذات تمام چیزوں سے واقف ہوں، مجھے تو پتا ہے نا، تیرے ایک ایک سانس کا پتا ہے، تیری رگ کے ایک ایک خون کے قطرے کا مجھے پتا ہے۔
اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ عادت ڈال لو درود شریف پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی، کلمہ کلام پڑھتے ہوئے چلنے پھرنے کی، استغفار کرتے ہوئے چلنے پھرنے کی۔ پہلے زمانے میں جب ٹھوکر لگتی تھی تو لوگ سبحان اللہ کہتے تھے، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اب گالی منہ سے نکلتی ہے، اب گالی منہ سے نکل رہی، گالیاں بکتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں بیمار ہے، آخری وقت ہے۔ صحابہ کی ایسی ایسی موت آیا کرتی تھی، چاروں طرف جتنے گھر والے بیٹھے ہیں، اماں بھی، بیٹی بھی، گھر والی بھی، بہن بھی، بھائی بند بھی، قبیلہ بھی، خاندان بھی، مدینہ شہر ہے، کالی کملی والے کا شہر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کا آخری وقت ہے، چاروں طرف بیٹھنے والے بھی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کریم کی، خود معاذ بن جبل بھی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اچانک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، روئے حضرت معاذ۔ یہ وہ جوان ہے جس کو رخصت فرمانے کے لیے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روانہ فرمانے کے لیے کئی میل پیدل تشریف لے گئے۔